یہ فوج جو ہے ایک کرمنل فوج ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ یہ فوج ایک کرمنل فوج ہے، یہ جنگی جرائم میں ملوث ہیں۔ بھائی دور نہ جائیں، بلوچستان میں جو یہ کر رہے ہیں نا، یہ جنگی جرائم کر رہے ہیں وہاں پہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا اندھی ہے، دنیا کو نظر نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ ہر جگہ یہ جاتے ہیں، قتل عام کرتے ہیں۔ کب سے شروع کروں؟ یہ بندوقوں والے ڈاکو ہیں، وردی پہن کے۔ یہ وردی والے بندوقوں والے ڈاکو ہیں بھائی۔ پشاور سے لے کے کراچی تک انڈیا کا جہاں دل آیا انہوں نے میزائل داغا، مارا تمہیں بم، تم بلوں میں گھس گئے، بنکروں میں گھس گئے، اور اب چلے جناب فیلڈ مارشل بننے۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو مائی شو، میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا۔ لو جی، نیا تماشا شروع ہو گیا ہے۔ جنگ ہارنے والے فیلڈ مارشل بن رہے ہیں پاکستان میں۔ ایک وہ تھا ایوب خان جو فیلڈ مارشل بنا اور 59 میں، اور پھر 65 کی جنگ انڈیا سے ہار گیا۔ اس کے بعد اترا جب وہ تو 68 میں، تو 2 سال کے بعد جو ہے بنگلہ دیش بن گیا۔ ایک یہ نیا جرنل آیا ہے جو انڈیا سے تھپڑ کھا کے اب اس نے اعلان کر دیا کہ جی میں فیلڈ مارشل ہوں۔ یار آپ سوچو، یہ کیا دنیا کی فوج ہے؟ جنگ ہارنے پہ ان کو تمغے ملتے ہیں۔ آج ایک میں ٹی وی شو میں تھا، وہاں دیپک وورا صاحب جو ہے نا ایمبیسڈر، وہ بھی تھے۔ بڑی مزے کی بات انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا ایک تمغہ پاکستان میں نیا جو ہے انوینٹ ہونا چاہیے، ایجاد ہونا چاہیے، تمغہ دہشت گردی۔ وہ تمغہ دہشت گردی جو ہے وہ ان تمام فوجیوں کو ملنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ یہ فوج جو ہے ایک کرمنل فوج ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ یہ فوج ایک کرمنل فوج ہے، یہ جنگی جرائم میں ملوث ہیں۔ بھائی دور نہ جائیں، بلوچستان میں جو یہ کر رہے ہیں نا، یہ جنگی جرائم کر رہے ہیں وہاں پہ، وہ یہ جینوسائیڈ کر رہے ہیں بلوچوں کا۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا اندھی ہے، دنیا کو نظر نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ ہر جگہ یہ جاتے ہیں، قتل عام کرتے ہیں۔ کب سے شروع کروں؟ جنرل ضیاء الحق تھا، اس نے بھی جا کے فلسطین میں، جارڈن میں، جو فلسطینی تھے جارڈن میں، ان کا قتل عام کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں اس نے 3 راتیں لگا کے تو فلسطینی مسلمان مارے۔ اس کے بعد بھٹو نے اسی فوج کے ذریعے جو ہے وہ بلوچستان پہ فوج کشی کی، اور اس سے پہلے 1970 اور 71 میں، خاص طور پہ 71 میں جو آپریشن سرچ لائٹ شروع ہوا مارچ 1971 میں، اس میں لاکھوں کی تعداد میں بنگالی مسلمانوں کا قتل عام انہوں نے کیا۔ آگے آ جائیں، جہاد کے نام پہ جو افغان وار انہوں نے شروع کی، اس میں 10 لاکھ افغانیوں کا قتل عام انہوں نے کیا، مروائے لوگ اس میں۔ اور آج جو یہ کر رہے ہیں بھائی، دنیا اندھی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جو انہوں نے فوج نے آپریشنز کیے، اس میں معصوم غریب عام پشتون لوگوں کو دیہاتوں میں مارا جا کے، پورے دیہاتوں پہ انہوں نے بمباریاں کر کے ان کو مارا۔ وانا کا بازار پہ انہوں نے بمباری کی، سارا بازار تباہ کر دیا۔ یہ کرمنل لوگ ہیں، مافیا ہیں، یہ فوج نہیں ہے۔ یہ بندوقوں والے ڈاکو ہیں، وردی پہن کے۔ یہ وردی والے بندوقوں والے ڈاکو ہیں بھائی۔ انہوں نے ہر بزنس پہ قبضہ کیا ہوا ہے پاکستان میں۔ کسی پرائیویٹ سیکٹر کے بڑے بزنس مین کو آگے نہیں آنے دیتے۔ اسی طرح سے انہوں نے کون سا کاروبار ہے جس میں یہ ملوث نہیں ہے؟ کرپشن یہ کرتے ہیں، کمیشن یہ کھاتے ہیں، ملک کا جو خزانہ ہے پاکستان کا اس کو یہ لوٹتے ہیں، جو ایڈ آتی ہے وہ اس کو بھی یہ کھاتے ہیں۔ جب زلزلہ آیا تھا 2005 کا پی او جے کے میں، مظفر آباد سارا برباد ہو گیا تھا۔ پوری دنیا سے بلینز آف ڈالرز آئے تھے ایڈ کے لیے۔ وہ کدھر ہے ایڈ؟ اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ ابھی تک ان سکولوں کی چھتیں جو ہے وہ گری ہوئی ہیں۔ ابھی تک 800 سے زیادہ سکول مظفر آباد ڈویژن میں جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کی کوئی ریپیئر نہیں ہوئی۔ جو عورتیں بیوہ ہو گئیں ان کے لیے کوئی فنڈ نہیں بنایا انہوں نے۔
جن لڑکیوں کے ماں باپ فوت ہو گئے اس زلزلے میں اور وہ اکیلی لڑکی کوئی بچ گئی، اس کے سر پہ دست شفقت نہیں رکھا، اس کی تعلیم، اس کی شادی بیاہ، اس کو بسانے کے لیے انہوں نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ مطلب ہے یہ آپ دیکھیں کہ یہ پاکستانی فوج جو ہے یہ واحد فوج ہے جو بیرون ملک بھی بزنس کر رہی ہے، یعنی پیزا کی فرنچائزز، یہ سی پیک کا اتھارٹی کا چیئرمین بنا تو اس نے کتنے پیزا فرنچائزز کھولی جنرل نے۔ جنرل باجوہ ریٹائر ہوا تو 12 ارب روپیہ لے کے پاکستان سے نکلا، وہ راحیل شریف نکلا تو سعودی عرب میں عیش کر رہا ہے، دوسرا نے جزیرہ خرید لیا آسٹریلیا میں۔ تو یہ ہمارے سوچنے کی باتیں ہیں۔ اب یہ سارا فیلڈ مارشل بن رہا ہے، اب لوگ کہہ رہے ہیں جی اس کو فیلڈ مارشل اس لیے بنایا ہے کہ اس کو فارغ کر رہے ہیں کہ یہ چلا جائے، اس کو ریٹائر کر رہے ہیں، اس کی جگہ نیا آئے گا آرمی چیف۔ بھائی مجھے نہیں پتا نیا آئے گا کہ پرانا آئے گا۔ فوج کے اندر تو ایک عرصے سے جو ہے وہ لڑائی جھگڑا چل رہا ہے کہ میں بنوں گا پردھان منتری یعنی فوج کا، میں بنوں گا چیف آف آرمی سٹاف، اور میں بنوں گا چیف آف آرمی پاکستان آرمی۔ تو ظاہر ہے یہ چونکہ 9 جو یہ ممبر ہیں اس کے کور کمانڈر ہیں جو، اور وہ جو آئی ایس آئی کا ڈی جی ہے، ان سب کی نظریں اسی کرسی پہ ہوتی ہیں، کیونکہ جو یہاں آ گیا وہ سمجھو ڈان ہے، وہ پھر پورے پاکستان میں جتنی کرپشن ہوتی ہے اس میں اس کا حصہ ہوتا ہے۔ ہیروئن یہ اسمگل کرتے ہیں، ہیومن ٹریفکنگ یہ کرتے ہیں، سونے کی اسمگلنگ یہ کرتے ہیں، پیٹرول ایران سے یہ اسمگل کر کے لاتے ہیں بلوچستان کے راستے۔ مطلب ہے کہ یہ فوج ہے، اور کہتے ہیں ہم دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہیں، ایئر ڈیفنس سسٹم نے تو تمہارے کام نہیں کیا۔ پشاور سے لے کے کراچی تک انڈیا کا جہاں دل آیا انہوں نے میزائل داغا، مارا تمہیں بم، تم بلوں میں گھس گئے، بنکروں میں گھس گئے، اور اب چلے جناب فیلڈ مارشل بننے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کی نظر میں یہ کیا ڈرامے بازی چل رہی ہے۔ تھینک یو، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔